ہے آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا۔ آمنہ تجھ کو مبارک تیرے گھر جلوہ فگن، آمنہ تجھ کو مبارک تیرے گھر جلوہ فگن، آج وہ ماہ رسالت نبیوں کا سلطان ہے، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا۔ مومن کامل ہے وہ صاحب ایمان ہے، مومن کامل ہے وہ صاحب ایمان ہے، جان جس کی یا نبی آپ پر قربان ہے، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری نعت پاک موضوع کے لحاظ سے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اسد بھائی نے پیش فرمائی۔ ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ محترم، جیسا کہ آپ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے اذہان کو بدل دیا، لوگوں کے جو کیفیتیں ظلم و استبداد کی تھیں وہ ختم ہو گئی، جو ظلم کیا جاتا تھا لوگوں پر وہ ختم ہو کر وہ ظلم رحمتوں کا جو ہے سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا، اور یتیموں پر شفقت فرمائی۔ یہ جو درس دیا گیا ہے ولادت کے بعد سے، اور جو ولادت جس طرح آپ تشریف لائے، اور جو دنیا میں ظلم تھا اور عجیب حالات تھے، آج کے دور میں کس طرح رہنمائی ملتی ہے ہمیں ان باتوں سے؟ کس طرح آج بھی جو انسان ظلم کا شکار ہے کیا سبق لے سکتا ہے ہم سے اس معاملے میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے آپ بھیجے گئے تھے، اس لیے ہر دور میں آپ کی زندگی سے، آپ کے اقوال سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے احکامات سے، آپ کے فرامین سے، آپ کی زندگی سے نصیحت لی جاتی ہے، اور وہی سب کے لیے اسوہ ہے۔ چنانچہ آج کا یہ دور جس میں ایک طرف تو ہم تہذیب اور تمدن کے دعووں کو دیکھتے ہیں، بلند بانگ دعوے ہیں کہ ہم تہذیب اور تمدن کے رکھنے والے ہیں، لیکن دوسری طرف ظلم و زیادتی کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ایک نئے انداز سے، ایک نئے طریقے سے آج ظلم نے اور زیادتی نے ایک نیا لباس اوڑھ لیا ہے، لیکن نتیجہ وہی ہے کہ آج بھی ظلم و زیادتی ہے کمزوروں پر، کمزور افراد پر، کمزور خاندانوں پر، کمزور ملکوں پر۔ تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی تمام انسانیت کے لیے فرمائی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، وہ حکومت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار سربراہ ہے وہ حقیقت میں قوم کا خدمت گزار ہے۔ اور یہی درس آپ نے دیا کہ جس کو اللہ نے کچھ عطا فرمایا ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ دوسروں پر حکمرانی کرے، دوسروں پر اپنا تسلط اور استبداد کرے، بلکہ وہ اس لیے ہے کہ اس نعمت کو جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کے ذریعے سے دنیا میں امن انصاف کو قائم کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم فرمائی تھی اس میں امن و امان کا یہ حال تھا کہ کہیں کوئی چوری کے واقعات نہیں، کہیں کوئی پولیس نہیں تھی کہ چوریوں کو روکے، برائیوں کو روکے، بلکہ خوف خدا ایسا تھا کہ رات کی تنہائی ہو کہ دن کا اجالا ہو، سب کے سامنے ہو کہ سب سے الگ ہو، بس دل میں جو خوف تھا وہ یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تب نہ گناہ ہوتا تھا نہ کوئی ظلم زیادتی ہوتی تھی۔ اگر کہیں ذرا سا خیال بھی آ جاتا برائی کا تو فوراً استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتے۔ تو اصل چیز قانون سازی نہیں ہے کہ قانون بنانے سے جرم نہیں ختم ہوتا، قانون بنانے سے ظلم ختم نہیں ہوتا، انصاف نہیں قائم ہوتا، بلکہ سوچ اور فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔
کیا بات، اور وہی بہت کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قانون تو آپ نے بعد میں بنائے، لیکن پہلے آپ نے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا، کیا بات، سوچنے کے انداز کو بہت بدلا، بہت اور یہ بتایا کہ یہ دنیا عارضی ہے، اور یہ دنیا کھیتی کی جگہ ہے کہ تم یہاں جو بوگے آخرت میں اس کو کاٹو گے، تم یہاں جو کام کرو گے واہ، اس کا تمہیں اجر ملے گا، کیا اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ زندگی کے بعد ایک لافانی زندگی آنے والی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، کیا بات، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے ماحول میں جو ہر قسم کی خرابیوں کا ایک کیا کہنا چاہیے ذخیرہ تھا، وہاں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہو گئے۔ وہ قوم جس کے اندر ہر قسم کی برائیاں تھیں، اب وہ دنیا کی امامت کرنے والی بن گئی ہے۔ کیا بات، اب اس قوم کے ہاتھ میں دنیا کی رہنمائی، دنیا کی رہبری کا ایسا سامان مل گیا کہ آج تک ہم انہی کے نور سے اپنے آپ کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا بات، سبحان جو اللہ، انصاف، عدل، حق نوازی، علم دوستی، غریب پروری، غریبوں کے ساتھ اور ہمدردی کا جذبہ، کیا بات، رشتہ داروں کا سلوک کے ساتھ، حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ، بلکہ آگے چل کر نباتات کے ساتھ بھی، کیا بات، کہ رحمت للعالمین کے جو مطلب اللہ نے آپ کو بھیجا تھا، جی، تو آپ ہر چیز کے لیے رحمت تھے، ٹھیک، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، اور انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، نباتات، شجر و حجر کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین جو بنا کر بھیجا تھا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ناظرین، ظلم تبدیل ہو گیا رحم دلی میں، اور جھوٹ ختم ہوا اور وہ بدل گیا سچائی میں، اور ظلم رحمت کے عالم میں آ گیا۔ کیا بہترین درس جو ہے دیا گیا ہے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی بڑی پیاری بات فرمائی مولانا نے۔ آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں ارسلان بول رہا ہوں بنارس سے۔ جی جی ارسلان، جی، کیا میرا- پوچھنا چاہیں گے؟ میرا یہ سوال تھا مولانا صاحب سے کہ جو ربیع اول کی 12 تاریخ کو جو کئی جگہ لوگ کہتے ہیں کہ غم منایا جاتا ہے حضور کا، جی۔ کیا یہ غم منانا جائز ہے؟ ٹھیک، اسی مسئلے بہت پہ شکریہ سوال کرنے کا۔ ناظرین، آئیے سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں سیرت طیبہ کے اہم پہلوؤں پر، جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ایک کالر اور جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں نظام سے محمد عبداللطیف۔ جی عبداللطیف صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آپ کو میلاد النبی کا بہت بہت مبارک۔ جی بھائی، آپ کو بھی خیر مبارک ہو۔ مولانا کو بھی کریے۔ اور میرا یہ سوال ہے جی بھائی۔ کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن ہے نا، اسی دن رسال بھی ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جی تو بعض لوگ بول رہے نہیں منانا خوشیاں، جی جی، وہ نہیں کرنا، جھنڈے نہیں کرنا، ٹھیک ٹھیک تو ایسا کچھ حدیث قرآن میں ہے تو اس کے حساب سے کچھ وضاحت فرمائیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ جی۔ آپ کے ابھی سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین، آئیے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے۔ آئین کو ہم روز بدل سکتے ہیں، اخلاق میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ہم روز نئے ملک بنا سکتے ہیں، تہذیب کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ جو ہنس کر تیر کھائے واقعی سینہ اسی کا ہے، شہادت جس کو مل جائے یہاں جینا اسی کا ہے۔ یہ کہہ کر لے لیا چھموں نے میرے گال پر بوسا، جو خود بڑھ کر اٹھالے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ میں ہندوستان کی بیٹی ہوں، اردو نام ہے میرا۔ میں ہندوستان کی بیٹی ہوں، اردو نام ہے میرا۔ مجھے فرقوں میں مت بانٹو، میرا مذہب محبت ہے۔ اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے دہلی اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام جشن جمہوریت کے موقع پر لال قلعہ میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات، تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا۔ تعاون کر رہے ہیں میلا اسکن کریم ایل فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ۔ تیز کارگر جڑی بوٹیوں کا کرشمہ، درد ہے تو لورامنٹ ہے نا۔
لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بچے پڑھ لکھ کر کے جو ہے وہ آگے تو بڑھ رہے ہیں، لیکن اخلاقی تعلیم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں گراوٹ درج کی جا رہی ہے۔ ٹیچرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ٹیچنگ کے تدریس کے مقدس پیشے کو کاروبار بنا لیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ گراوٹ جو ہے وہ دونوں ہی جگہ دیکھی جا رہی ہے؟ جسٹس سچر نے کہا کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے۔ اس وقت کا ایک سیاسی منظرنامہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظریاتی سطح پر NCERT کی نصاب کی کتابیں تیار ہونے لگی ہیں۔ دور حاضر میں تعلیم و اخلاق کا گرتا معیار۔ دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے، صرف ETV اردو پر۔ دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ تیری بے پردگی جانے کشش کس میں تھی جلووں کی، وہاں وسعت تھی موسیٰ کو، یہاں حد ہی محمد ہیں۔ نظر اونچی بھی ہو تو جائزہ لے ہی نہیں سکتی، بشکل آدمی انوار کا قد ہی محمد ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، کالرز کا سلسلہ بھی جاری تھا، کچھ کالز کے اپنے سلسلے میں گفتگو کی۔ محترم، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے جس طرح اذہان کو تبدیل کر دیا، ظلم کرنے والے رحمت کرنے والے بن گئے، اور جو نفرت کرتے تھے وہ محبت کرنے والے ہو گئے۔ ہم نے سیرت طیبہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اور پھر خطہ عرب میں جس طرح کے حالات تھے اس وقت، کیا وہاں پر جو تبدیلی آئی تو اس کا پیغام پوری دنیا تک پھیلا؟ کیا فرمائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صرف عربوں کے رسول نہیں تھے یا مکے کے لیے رسول نہیں بنا کر بھیجے گئے تھے، بلکہ آپ تو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو اصل تو آغاز ہوا آپ کی تعلیمات کا عرب سے اور آپ کے اپنے خاندان بنو ہاشم سے، پھر یہ آگے بڑھ کر قریش کے جو لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی، انہوں نے اس کو قبول کیا، پھر یہ آگے بڑھی اور پھر پورا جزیرۃ العرب جو عربین پیننسولا ہے وہ اس سے متاثر ہوا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس نعمت کو جو انہیں ملی تھی اسے انہوں نے اپنے پاس ہی محفوظ نہیں رکھا، چھپا کے نہیں رکھا، بلکہ چاہا کہ اس نعمت کو تمام دنیا تک پھیلائے، تمام دنیا تک پہنچائے۔ چنانچہ انہوں نے جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر دنیا کے زمین کے کونے کونے تک پہنچ گئے اور انہوں نے اس پیام کو پھیلایا۔ چنانچہ آج اس دنیا میں جہاں کہیں کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی بھلائی، کوئی اخلاق، کوئی اعلیٰ کردار آپ کو نظر آتا ہے تو وہ سب جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ وہ وہیں سے اٹھا تھا اور اس کی ابتدا وہیں سے ہوئی تھی، اس کا آغاز وہیں سے ہوا تھا، اور پھر وہ خیر، وہ بھلائی اور وہ نور تمام دنیا میں پھیل گیا۔ چنانچہ آج جہاں جہاں اسلام کے ماننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں، ان کا جو کریڈٹ ہے، جو صحرا ہے، وہ ان صحابہ کرام اور پھر تابعین اعظام، پھر علماء اولیاء کرام، جنہوں نے اس دعوت کو، اس جو اخلاقی تعلیمات کو، اس دین اسلام کو، اس شریعت کو ایک ایک انسان تک پہنچانے کی کوشش کی۔ انہی کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج تمام دنیا میں آپ اسلام دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، جس کے قرآن مجید نے تصدیق کی کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ انسان کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے کہ اخلاق کا جو اعلیٰ مرتبہ ہو سکتا ہے، اس سے بھی آپ آگے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کتنا آگے ہیں، انسان کے ذہن کا وہاں تک پہنچنا مشکل ہے۔ بس یہ کہا کہ آپ اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی وصف بیان کیا گیا وہ اخلاق ہے۔ اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ماننے والے بھی
اس وصف سے، اس صفت سے اپنے آپ کو متصف کریں گے کیا بات کہ ہم دیکھ کر کہہ سکیں کہ واقعی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے. اس کے اخلاق میں بھی وہ کچھ پرتو ہے، اس کے اخلاق میں بھی کچھ سایہ اس کا موجود ہے، کچھ جھلک اس کی موجود ہے. تو لوگوں کو تکلیف دینے والے نہیں بلکہ لوگوں کو راحت پہنچانے والے بنا کر آپ کو بھیجا گیا تھا. تو اگر ہم اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یقیناً ہیں، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کیا بات. ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ ہم کچھ راحت پہنچا سکیں، کچھ غم بانٹ سکیں، کچھ اس کی تکلیف کو دور کر سکیں. یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. چنانچہ محترم گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. معذرت چاہتا ہوں، ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. بڑی مشکل سے کالز ملتے ہیں، اس لیے لینا ضروری ہو جاتا ہے. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں مولانا صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام جناب، کون بات کر رہے ہیں؟ جی سر، مولانا صاحب میں سید بلال بول رہا ہوں. جی بلال صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا نام سید بلال ہے. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیں پہلے، ورنہ گفتگو نہیں ہو سکتی. میں رامپور یو پی سے بول رہا ہوں مولانا صاحب. جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ معذرت چاہتے ہیں، ہم کال ہم انٹرٹین نہیں کر سکتے. ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں مطلوب احمد انصاری بھیونڈی مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. جی مطلوب صاحب، پروگرام میں استقبال ہے، کیا فرمائیں گے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ 10 عید میلاد النبی کی شروعات کس ہجری سے ہوئی ہے، اور کیا یہ صحابہ کرام نے اس کے پہلے 10 عید میلاد النبی منایا تھا؟ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اب گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں. ناظرین آئیے، وقت ہو چلا ہے اس وقت پروگرام ایک نعت پاک کو شامل کرنے کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد خان صاحب. جی اسد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ. نور کی تنگئی چادریں چار سو، حور و غلماں کی پوری ہوئی آرزو. مصطفیٰ مجتبی شاہ کون و مکان، رب کی سرکار جب ہو گئے روبرو، پھر خدا نے کہا میرے محبوب تم. سبحان اللہ. پھر خدا نے کہا میرے محبوب تم ہو، رسولوں کے رسول اللہ اللہ، ہو رسولوں کے رسول اللہ اللہ. چہرے مصطفیٰ جب دکھایا گیا، کیا بات. جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ، دعا
دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ. فرش سے عرش تک نور کا ہے سما، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا. آسی امت کی قسمت سنورنے لگی، بارش رحمتوں کی برسنے لگی. اے حلیمہ تیری لوریوں کے لیے، اے حلیمہ تیری لوریوں کے لیے رب کے آ گئے رسول اللہ ہی اللہ، رب کے آ گئے رسول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. سبحان اللہ سبحان. عین ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتی ہوئی نعت پاک جشن آمد رسول پڑھی ابھی آپ نے. بہت بہت شکریہ. ناظرین آئیے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس نعت پاک کے بعد، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ فرید اللہ خان عرف بنٹی. جی عزیز بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ارے مولانا صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے یہ اپنے 12 وفات کا جو قبر حضور کا جو جنم دن مناتے ہیں، اسی دن حضور دنیا میں آئے، اسی دن دنیا سے انہیں وفات لی، اس کو اپن کو خوشی میں منانا چاہیے کہ اس کی غمی میں کیا ہوتا ہے اس طریقے سے؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی گفتگو کی جائے گی. ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں جاوید بات کر رہا ہوں میں بروڈا سے. جی جاوید بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں سر میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جشن ولادت منانا جائز ہے جی، لیکن اس کے اندر جو بھی ہم فضول خرچی کیا ہے اور جائز خرچے کیا ہے، اس کا ڈفرینس. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا، سوال کرنے کا بےحد شکریہ. ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھے تھے ابھی اور بہت سی باتیں ہوئی ہیں. ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے اور آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار. سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ روزانہ شام
درود پاک ہی ربط و تعلق کا اثاثہ ہے، درود پاک ہی ربط و تعلق کا اثاثہ ہے، دعاؤں کی رسائی کا بھی مقصد ہی محمد ہیں، خدا دانی خدا داری اسی نسبت سے حاصل ہے، جمیل اپنے لیے وجہ خوش آمد ہی محمد ہیں۔ ناظرین، جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ جی، میرا نام محمد سمیر، میں محبوب نگر سے بات کر رہا ہوں۔ جی سمیر صاحب، پروگرام استقبال ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میرا سوال ہے، یہ مہینے میں صدقے کی کیا فضیلت ہے؟ یہ مہینے میں صدقہ کرے تو کیا اس کا کیا ثواب ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ابھی آپ اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ محترم، گفتگو کر رہے تھے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا وہ چھٹ گیا۔ دور حاضر میں ہم اگر آمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں حالات کو دیکھیں اور اس سلسلے میں لوگ رہنمائی چاہیں تو بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کن چیزوں کو اپنایا جائے؟ اس سلسلے میں سب سے اہم بات تو یہ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ضرورت ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے۔ ویسے ہر زمانے میں یہ ضرورت محسوس کی گئی ہے، لیکن آج کے ہم حالات پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ کی زندگی، آپ کی تعلیمات، آپ کے اسوے کی شاید ضرورت ہر زمانے سے زیادہ ہمارے اس زمانے کو ہے، اس لیے کہ بہت سے سسٹم، بہت سے ازم اس دنیا میں پیدا ہوئے، پھر انہوں نے دم توڑ دیا، اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کی خدمت نہیں کر سکے۔ وہ اٹھے تھے اصلاح کے نام سے، لیکن انہوں نے بجائے اصلاح کے دوسرا فساد پیدا کر دیا۔ ایک خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی تو وہ خرابی تو رہی، لیکن ایک دوسری خرابی پیدا ہو گئی۔ تو اب اس سلسلے میں تمام دنیا ایک بار پھر پیاسی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قانون، آپ کی وہ زندگی، آپ کی وہ سیرت کی طرف، جس نے اس دنیا میں ظلم کی جگہ رحمت کو اور بے انصافی کی جگہ انصاف اور عدل کو اس دنیا میں آپ نے بھر دیا تھا۔ اس زمانے میں پھر سے اسی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انسانوں نے دیکھ لیا کہ انسانوں کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ کتنے کمزور ہیں، کتنے ناقص ہیں، کتنے نامکمل ہیں، اور وہ انسانوں کے تقاضوں کو، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ لہذا اب دنیا کو ضرورت ہے ایک ایسے قانون کی جو ابدی ہے، جو اٹل ہے اور جو کسی تبدیلی امینڈمنٹ کو قبول نہیں کرتا، اور وہ وہی قانون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور وہی شریعت ہے جس کی آپ نے تمام دنیا کو تعلیم دی تھی۔ اس کی آج اس وقت بہت شدید ضرورت ہے، تمام دنیا کو ضرورت ہے، سب پیاسے ہیں۔ اب لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ کوئی ایسا انہیں قانون مل جائے، کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس سے کہ دنیا کا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم، تمدن، تہذیب کے باوجود بھی پھر سے خود غرضی بڑھتی جا رہی ہے، اور جو جتنا تمدن یافتہ، تہذیب یافتہ سمجھتا ہے وہ اس خود غرضی میں بہت زیادہ مبتلا ہے۔ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میں اچھا رہوں، بالکل میرے بیوی بچے زیادہ سے زیادہ اچھا رہیں، بس اس کے علاوہ آس پاس مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انسانیت کا کیا ہو رہا ہے مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے پاس دولت جمع ہو، میرے پاس تمام زندگی کے وسائل موجود ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کتنے بڑے سے بڑے نقصان، کتنا بڑے سے بڑا گھوٹالا کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن میں یہ سوچوں گا کہ میرے اپنے پاس سب کچھ ہو۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے، آپ کی تعلیمات کو پھر سے ہم پھیلائیں، اور اس کے لیے اہم چیز تو یہ ہے کہ پہلے ہم خود اس کو صحیح طور پر عمل کریں، اس لیے کہ لوگ کانوں سے کم مانتے ہیں، آنکھوں سے زیادہ مانتے ہیں۔ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں نمونے کو، تو ہم نمونہ بننے کی کوشش کریں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، بڑی کوشش کے بعد انہوں نے بہت سے مراحل کو طے کر لیا، کہیں انہیں سکون نصیب نہیں ہوا، اور پھر جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا تو کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس کو تو ہم تلاش کر رہے تھے، اور انہوں نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ چونکہ ہمیں بغیر محنت کے یہ چیز حاصل ہو گئی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، ہم نے کچھ زیادہ کوشش نہیں کی، لہذا اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھیے آپ جنہوں نے بڑی قربانیاں دینے کے بعد اس کو حاصل کیا، اپنا سب کچھ کھو دیا، خاندان کھو دیا، دولت کھو دی، رشتہ داریاں کھو دی، اس کے بعد انہوں نے اس قیمتی نعمت کو حاصل کیا ہے۔ تو آج پھر سے
ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا قانون، آپ کی شریعت، اور اس کا تعلق صرف عبادت سے نہیں ہے جیسے کہ مذہب کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کسی عبادات ہو جائے، بلکہ